ناظرین، سیانوں کا قول ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا رہن سہن اور کھانے کا مشاہدہ کریں، کیونکہ کھانے کا نظام ہی کسی فرد کے ماحول اور تربیت کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن دور جدید نے جہاں دنیا کو عمدہ آسائشوں سے ہمکنار کیا ہے، وہیں کچھ ایسی تبدیلیاں بھی آئی ہیں جس نے ہمارے رہن سہن اور ہمارے کھانے پینے کے نظام کو بھی متاثر کیا ہے۔ زمانہ قدیم میں بڑے باکمال اور عمدہ لذیذ پکوان پکا کرتے تھے۔ چائنیز، اٹالین، سی فوڈ وغیرہ کا رجحان نہیں تھا، لیکن اب انہی ممالک کو پکوان نے پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کر رکھا ہے، اور ایسے ایسے پکوان متعارف کروائے جا رہے ہیں جو اگر آپ سن لیں تو آپ کا دل منہ میں آ جائے۔ معاف کیجیے گا، ان کھانوں کا نام سن کر ہی آپ کو کراہت کا احساس ہوتا رہے گا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسا ہی احساس کروانے والے ہیں، یعنی آپ کو کچھ ایسے انٹرنیشنل ڈشز چکھانے والے ہیں جو اگر آپ سن لیں تو آپ کو ابکائی آ جائے گی۔ ناظرین، 2008 میں سویڈن کے شہر مالمو میں ایک میوزیم میں مختلف کھانوں کی نمائش کی گئی۔ نمائش کے منتظم اور ماہرین نفسیات سیموئل ویسٹ اور ان کے ساتھی انڈرس اہرن کراہت انگیز کھانوں کو تلاش میں دنیا کے مختلف حصوں میں گئے۔ انہیں کل 30 ایسی غذائیں ملی جن میں انہوں نے نمائش کے لیے 80 کا انتخاب کیا۔ کیا آپ اتنے بہادر ہیں کہ ان میں سے کچھ پکوان چکھ سکیں؟ کیڑوں بھرا پنیر۔ اٹلی۔ دوستو، اٹلی ایک ایسی غذا ہے جو دنیا بھر میں صحت کو بہترین کرنے میں بڑا ہی اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن کیا آپ ایک ایسے پنیر کھا سکتے ہیں جو کیڑوں سے بھری ہو؟ تفصیل کچھ یوں ہے کہ اٹلی کے جزیرے سارڈینیا میں پیکورینو پنیر کو کاٹ کر باہر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں مکھیاں انڈے دے سکیں۔ ان انڈوں سے لاروا جنم لیتے ہیں، لیکن اس قسم کا پنیر کھانے والوں کو اپنی آنکھیں چھلانگیں لگاتے ہوئے لاروا سے بچانا پڑتی ہیں۔ زندہ کیڑے کھانا تھوڑا سا خطرناک بھی ہے کیونکہ یہ معدے میں زندہ رہ سکتے ہیں اور بعض اوقات آنتوں کو دیواروں میں سوراخ کر سکتے ہیں۔ بیل کا عضو۔ چین۔ ناظرین، گائے، بھینس، کٹے کا گوشت تو ہم لوگ بڑے ہی شوق سے کھاتے ہیں اور چند غلیظ حصوں کو کاٹ کر گوشت سے الگ کر دیتے ہیں، لیکن کیا آپ وہی غلیظ حصے پکا کر کھانا پسند کریں گے؟ ان کو تفصیل کچھ یوں ہے کہ چین میں بیل کے عضو کو ایک بڑے ہی خاص طریقے سے پکایا جاتا ہے اور مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ خاص ڈش چینی ریستورانوں میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور ملے گی۔ اس پکوان کے بارے میں تصور یہ ہے کہ اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے جھینگر۔ یوگینڈا۔ دوستو، جھینگر تو آج کل پاکستان میں بھی کھائے جا رہے ہیں اور اسے بہترین سی فوڈ کا نام دیا جا رہا ہے، اور یورپ میں تو بھنے ہوئے جھینگر نوڈلز کی طرح ہلکی پھلکی غذا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ افریقہ کے کئی ملکوں میں بھنے ہوئے جھینگر کو ہلکے پھلکے کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ شوقین لوگ انہیں بیئر کے ساتھ کھاتے ہیں۔ چیونٹی کے انڈے۔ میکسیکو۔ ناظرین، کہنے کو تو چیونٹی ایک بے ضرر سا جاندار ہے اور اس کی یہی خاصیت اسے ہنڈیا تک لے آئی ہے۔ چیونٹی کو آپ نے ابھی تک زمین پر رینگتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن تاریخ دانوں کے مطابق میکسیکو میں صدیوں سے چیونٹیوں کے انڈے کھائے جا رہے ہیں۔ عام طور پر انہیں مصالحوں کے ساتھ پکایا جاتا ہے اور ساتھ میں چٹنی بھی کھائی جاتی ہے۔ کوبرا سانپ کا دل۔ ویتنام۔ دوستو، سانپ کا نام ہی وحشت کی علامت ہے، لیکن دنیا میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں کوبرا سانپ بکثرت پایا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کوبرا جیسے خطرناک اور جان لیوا سانپ کا دل کھانے کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے؟ نہیں نا؟ لیکن ویتنام کے لوگ یہ سوچتے نہیں بلکہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اس خوراک کا شمار بھی ان کھانوں میں ہوتا ہے جنہیں مخصوص قوت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سانپ کو ابالا جاتا ہے اور دل نکالنے کے بعد گوشت بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دل کو ووڈکا شراب اور سانپ کے خون کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ بھیڑ کی آنکھ۔ ایران، افغانستان اور عراق۔ ناظرین، بکرا اور بھیڑ کا گوشت ایشیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے، لیکن چند گنے چنے اعضاء کو استعمال کرنا جرم ہے۔ لیکن تہران، بغداد اور کابل میں بھیڑ کے جسم کا کوئی ایسا حصہ ضائع نہیں کیا جاتا اور آنکھ کے علاوہ مغز، آنتیں اور کھر تک نہیں چھوڑے جاتے۔ سور کا ابلا ہوا خون۔ برطانیہ۔ دوستو، یہ روایتی برطانوی کھانا ہے جس میں اس جانور کے خون اور چربی کو جئی کے آٹے میں ملا کر پکایا جاتا ہے۔ اسے بلیک پڈنگ کہتے ہیں۔ مینڈک کا رس۔ پیرو۔ ناظرین، پیرو میں ٹیٹکانا نامی مینڈک کو انڈے، شہد اور مسالہ جات میں ملا کر پکایا جاتا ہے۔
خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی مخصوص طاقت موجود ہے جس کی وجہ سے اسے پیرو کی ویاگرا بھی کہا جاتا ہے۔ مرغی کے سینے کی پڈنگ ترکی۔ ناظرین، ترکی میں تاوک گوزگو نامی خوراک عثمانی دور سے امراء کی خوراک سمجھی جاتی ہے۔ یہ خوراک مرغی کے سینے کے گوشت، شہد، دودھ، چاول، دار چینی، آٹے اور چینی کو ملا کر پکائی جاتی ہے۔ چوہے کی شراب چینی۔ ناظرین، یہ شراب تیار کرنے میں 1 سال کا عرصہ لگتا ہے اور اس میں چوہے کے مردہ بچے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن خوراک سے زیادہ دوا ہے اور اس سے دمہ اور جگر کی بیماریوں کے لیے پیا جاتا ہے۔ مچھلی کی جنسی رطوبت روس۔ دوستو، اس ڈش کا نام مولوکا ہے اور یہ روس میں عام ملتی ہے۔ اس میں وہ رطوبت استعمال ہوتی ہے جس کی مدد سے مچھلی افزائش نسل کرتی ہے۔